جانتے ہو اللہ آپ کو بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب آپ دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں آپ کو ابھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیزیں نصیب میں نہیں ہیں وہ بھی آپ یقین سے پا لو گے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ آپ کے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، آپ کو من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ جب تھک جائیں تو اللہ کے سامنے جھک جایا کریں، کیونکہ لوگ تو تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پہ مان جاتا ہے، تھام لیتا ہے اور جانتے ہیں دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اور جب آپ سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا رب باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے آپ کو خالی ہاتھ واپس لوٹانے میں۔ جب آپ اس سے رحم مانگتے ہو، جب آپ کا نفس اور شیطان آپ کو وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ آپ پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے آپ کے صبر کا صلہ آپ کی من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس آپ اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور دعا کے ساتھ ایسے جڑ جائیں کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہ ہو۔ دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو آپ نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام آپ کی نظر میں لاکھ ناممکن کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر آپ تک واپس آتی ہے۔ اور دعاؤں پر کبھی شک مت کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ آپ کو تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت آپ کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر آپ کو رشک آئے گا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگے، خوب مانگے، وہ آپ کو بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو آپ کے مخالف کو بھی آپ کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگے۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کو یوں ہر بار یقین آ جانا، آپ کے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر آپ کا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد آپ تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کو وہ سب مل جائے جسے پا کر آپ خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لیں، وہ دینے پر قادر ہے، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بس آپ کو ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں، مگر آپ کو ملتا وہی ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہو۔ اگر شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس آپ کو بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔
یاد رکھیں آپ تب بھی دعا کرتے رہنا جب آپ کے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تو صرف آپ ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب آپ کی تمام دعاؤں کو بہت دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائے۔ جب آپ کو اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھیں۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو آپ چاہتے ہو آپ کو وہی ملے گا۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ آپ کے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر آپ کی دعائیں لکھتی ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا آپ کا نصیب بدل دیتا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام، جس نے آپ کا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ اللہ آپ کے راستوں کو موڑتا ہے، آپ کی دعاؤں کو نہیں۔ وہ آپ کو اپنے طریقے سے آپ کی من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ بس آپ ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کی زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے۔ آپ بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ آپ کی سب دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔